بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے، اور بیٹا جو کام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج کا کام کرنے سے پہلے آپ کا جو اردو کا ٹیسٹ ہوگا اس کا سلیبس آپ دیکھ لیں۔ 2 اسباق پر مشتمل آپ کا یہ سلیبس، حمد و نعت، اس سے متعلق الفاظ معانی، مختصر جوابات، مشقی سوالات جو آپ کو کروائے گئے ہیں درسی کتاب پر، نثر و مفہوم جن اشعار کی آپ کو کروائی گئی ہے، مرکزی خیال دونوں نظموں کا، عملی کتاب صفحہ نمبر 5 تا 10، صفحہ نمبر 34 تا 39۔ بیٹا یہ آپ کا نصاب ہے جو آپ کا اردو کا ٹیسٹ ہوگا، وہ اردو کا ٹیسٹ ان اسباق کا عملی کتاب کے ان صفحات میں سے آئے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ کا یہ اردو کا ٹیسٹ 30 نمبرات پر مشتمل ہوگا۔ 5 سوالات دیے گئے ہوں گے۔ ایک سوال حصہ معروضی یعنی 4 جوابات دیے ہوں گے، درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہوگا، سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کیجیے، یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ سوال نمبر 3 جملے دیے گئے ہوں گے، غلط درست، جو غلط ہے اس کے سامنے غلط، جو درست ہے اس کے سامنے درست لکھنا ہے، یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ 15 نمبر ہو گئے۔ بیٹا چوتھا سوال مختصر جوابات کا ہوگا۔ 5 مختصر سوالات دیے جائیں گے جن کے آپ جوابات تحریر کریں گے۔ ایک سوال کے 2 نمبر ہیں، تو 5 سوال کے 10 نمبر، 10 اور 15 25 نمبر ہو گئی۔ بیٹا سوال نمبر 5 یہ تفصیلی سوال ہوگا، 5 نمبر پر مشتمل۔ اسی طریقے سے آپ کے ٹیسٹ کے 30 نمبر ہو گئے۔ 30 نمبر پر مشتمل آپ کا یہ اردو کا ٹیسٹ جس دن ہوگا، آپ کو اسکیجول آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس دن آپ نے اس سلیبس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرنے کے بعد پھر آپ کا جو اردو کا ٹیسٹ ہوگا وہ اس سلیبس میں سے ہوگا۔ تمام بچے اسے نوٹ کر لیں۔ جی بیٹا آج کا ہمارا سبق یوم دفاع، ہمارے سبق کا عنوان یوم دفاع۔ یوم کہتی ہیں دن کو، دفاع کہتی ہیں بچاؤ حفاظت کو، یعنی حفاظت کا دن، ہماری حفاظت کا دن، بچاؤ کا دن۔ بیٹا اس کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ہی آپ کو تفہیم کروائی جائے گی۔ تمام بچے توجہ سے بلند خوانی۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 عیسوی کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے، جرری یہ بھی بہادر دلیر فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑانا یعنی بدحواس کرنا، بدحواس کرنا محاورہ ہے۔ 17 روز جاری رہنے والی یعنی 17 دن جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون یعنی جو جوش تھا سرد پڑ گیا، یعنی ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر، گڑ گڑا کا مطلب التجا کرنا، درخواست کرنا، فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یعنی جب 17 روز جنگ جاری رہی تو پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کے ہوش و حواس ختم کر ڈالے، تو پھر ہندوستان کا جو جنگی جنون تھا، جو جوش تھا، جذبہ، وہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر یہ جنگ بندی کرنے کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ کون سا کارنامہ؟ کہ 6 ستمبر جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ
کہ رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی، یعنی ماحول، ترانہ، نغمے۔ تقریب کے آغاز، ابتدا میں ابھی دیر تھی، اسٹیڈیم میں تماشائی لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی، یعنی کہ تقریب کا جو وقت دیا گیا تھا اپنے وقت پر تقریب کا آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کائنات کے سردار کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ آپ نے مارچ دیکھا ہوگا، جب فوجی جوان گزرتی ہیں تو زمین پر مارچ پاس کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید اللہ کی وحدانیت کو کہتی ہیں۔ پرچم جھنڈا، مرد مجاہد، جہاد کرنے والا آدمی، بہادر دلیر۔ فوجی جوان کے قدموں کی دھمک کا مطلب ہے بیٹا آہٹ، آواز، اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ مانا ولولہ، سرمستی یعنی نشے کا عالم، نشے کی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ محاذ، میدان جنگ۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں ہی میں دشمن کے سامنے مقابلے کی تیار ہونے کی تربیت رکھتے تھے۔ لمحوں، سیکنڈوں میں، چند ساعتوں میں چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا۔ مورچہ بیٹا کسے کہتے ہیں؟ مورچہ کا مطلب ہے وہ گڑھا جو لڑائی کے لیے کھودا جاتا ہے، جو لڑائی کے لیے کھودتے ہیں۔ ایسا حیرت انگیز منظر سا، حیرت انگیز کا مطلب حیران کرنے والا منظر، نظارہ کہ بے اختیار، بغیر کسی اختیار کے داد دینا پڑی۔ داد دینے کا مطلب تعریف کرنا۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ناظرین کا کیا مطلب؟ جو تماشائی آئے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اسٹیڈیم کے اندر، انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو جذبے سے، جنون سے، جوش سے تالیاں بجائیں اور تالیاں بجا کر داد تحسین یعنی حوصلہ افزائی کی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، یعنی پیراشوٹ کے ذریعے، ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے کودنا، یہ نظارہ بھی بڑا کیا نام ہے، جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روک کے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا، طاقت، قوت، سکہ، روب جمانا، روب قائم کرنا، کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ داد ملنا کا مطلب شاباش، حوصلہ افزائی ہوتی رہی۔ اس نے دونوں جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جو ان جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری
اور دوسری کی پشت یعنی پیچھے والی سائڈ پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے، مجال کا مطلب ہمت ہے، جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو، خم کا مطلب مڑ گیا ہو یا بل آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، یعنی پہیے ٹائر گھومتے رہے، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی، یعنی جوان کا جسم نہ موڑ سکی۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ اسلحے جمع، واحد قواعد کے روح سے بیٹا اسلحہ کی نمائش کی گئی، یعنی دکھایا گیا۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع یعنی بچاؤ کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر، ٹھیک طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ افواج قواعد کے روح سے جمع، واحد فوج، فخر ناز ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا، میلی آنکھ سے دیکھنا محاورہ یعنی بری آنکھ سے دیکھا، تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نیست و نابود کر دینا محاورہ یعنی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ بیٹا یہ تھی بلند خوانی، ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مطلب بھی بتایا گیا اور مشکل الفاظ کے معنی بھی حل کروائے گئے۔ تحریری شکل میں جو آپ نے نوٹ بک پر منتخب شدہ الفاظ کے معانی لکھنے ہیں، وہ بیٹا صفحہ نمبر 138، صفحہ نمبر 138۔ یہ الفاظ عملی کتاب پر بھی موجود ہیں، یہ الفاظ عملی کتاب پر بھی موجود ہیں۔ آپ ان الفاظ کے معنی فیروز اللغات سے دیکھ کے لکھنے چاہیے۔ اگر کسی بچے کے پاس فیروز اللغت نہ ہو یا دیکھنے میں پریشانی کا سامنا ہو تو بیٹا وہ یہاں سے یہ 15 منتخب شدہ الفاظ، ان کے معنی وہ نوٹ بک پر لکھ لے۔ امسال، اسال، امنگ، جوش، جری، بہادر، جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، چھکے چھڑانا، بدحواس کرنا، حیرت انگیز، حیرانی پیدا کرنے والا، داد تحسین دینا، حوصلہ افزائی کرنا، دھمک قدموں کی آواز، شعر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا، سرمستی، بے خودی، دونوں ٹھیک ہے، نشے کا، بے خودی، سکہ بٹھانا، روب قائم کرنا، سکہ بٹھانا بیٹا روب قائم کرنا، جنون، یہ میں لکھ رہا ہوں 4 الفاظ یہاں پر نہیں لکھے ہوئے، جنون، جوش، منظر، منظر معنی نظارہ، فخر، ناز، توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ بیٹا یہ ہیں مشکل الفاظ کے معنی، آپ نے نوٹ بک پر دی گئی ہدایات کے مطابق یہ لکھنے ہیں۔ یہ ڈائری بھی آپ بیٹا دیکھ لیں، ڈائری یا آپ کی ڈائری آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ نے یہ ڈائری نوٹ کرنی ہے اور اس ڈائری کو آپ کے پاس ڈائری موجود ہوگی، وہاں پر آپ نے اس ڈائری کو لکھنا ہے۔ ڈائری 6 جولائی بروز پیر، سبق یوم دفاع کی 3 مرتبہ بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، یاد کریں۔ یہ میں آپ کو اس طرح ایک صفحے پر لکھی ہوئی آپ دیکھیں گے اور آپ نے اس کو اپنی ڈائری پر لکھنا ہے۔ بیٹا یہ آپ کے پاس ڈائری موجود ہوگی، یہ ڈائری آپ کے پاس موجود ہوگی۔ آپ اس ڈائری کو کھولیں، کھولنے کے بعد یہ اردو کے خانے میں آئیں، اردو کے خانے میں آج کی جو ڈائری آپ کو بیٹا لکھوائی گئی، سبق یوم دفاع کی 3 مرتبہ بلند خوانی
مشکل الفاظ بیٹا روزانہ جب آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی آپ نے از خود اپنی ڈائری پر یہ نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے اردو کے خانے میں روزانہ آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی، آپ نے یہ ڈائری لکھنی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھنی بیٹا، جو آپ نے ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا وہ آپ نے ٹیسٹ کے لیے جو صفحات استعمال کر رہے ہیں وہ اردو کے صفحات پر آپ نے سارا ٹیسٹ آپ نے جو پیشکش کا طریقہ کار بتایا گیا تھا اس طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا وہ ٹیسٹ اردو کے صفحات پر حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔